ایک صحابی تھے، وہ شراب پہلے حلال تھی، سبھی پیتے تھے، بعد میں شراب حرام ہوئی، جو اہل علم ہیں جانتے ہیں۔ تو غزوہ احد کے موقع پر جب ابھی حلال تھی، شراب پی کے ہی میدان میں گئے تھے مسلمان لڑنے کے لیے، اور اسی حالت میں بہت سے لوگ کیا ہوئے، شہید ہوئے ان کے پیٹ، لیکن وہ اس وقت کیا تھی، حلال، اس سے کوئی گناہ کا سوال ہی نہیں۔ بعد میں جب حرام ہوئی تو حرام ہونے کی وجہ سے یہ تو ان لوگوں کا دل گردہ تھا، کن کا، حضرات صحابہ کا، کہ اللہ کا حکم آتے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ اعلان ہوا کہ شراب حرام، تو جس کے ہاتھ ایک جگہ پر باقاعدہ دور چل رہا تھا، اور حضرت بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت انس کے جو سوتیلے ابا ہیں ابو طلحہ، ان کے گھر میں انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوت دے رکھی تھی اور سب شراب پی رہے تھے، باہر کوئی آواز لگا رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں وہ ساتھ پڑھتے ہیں دیہاتوں میں اعلان کر، اس زمانے میں یہی ایک طریقہ تھا۔ تو یہ دور چل رہا تھا، باہر کہیں اعلان ہو رہا ہے، ابو طلحہ نے حضرت انس چھوٹے وہی خدمت کر جانا، کیا ہو دیکھنے سے کیا اعلان ہو رہا، انہوں نے آ کے کہا اعلان کرنے والا یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو جس کے ہاتھ میں جو تھا یوں گلاس تو ہٹا دیا، اور اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب لوگوں نے ایسی بہائی کہ تیز بارش کے زمانے میں جو ہے پانی بہتا ہے، کتنے دنوں تک اس کی بو آتی رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے قربانی دینے والے حضرات صحابہ۔ خیر، تو ہوا یہ کہ شراب کی حرمت کے بعد بھی ایک صحابی، اور وہ صحابی کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، نعیمان یا عبداللہ ان کا نام تھا، حمار ان کا لقب تھا، اور جو ہے وہ کوئی قافلہ آتا باہر سے، کوئی گھی بیچنے کے لیے، شہد بیچنے کے لیے، تو وہ قافلے وہ بیچنے چل حضور کے پاس، اس کے پاس شہد لے کر حضور کی خدمت کہ اللہ کے رسول میری طرف سے ہدیہ، آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا۔ پھر وہ آدمی بعد میں دوسرے وقت تک بھائی میرے پیسے لاؤ، پھر اس کو لے کر حضور کے پاس جاتے، اللہ کے رسول اس کے پیسے دے دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی تم نے مجھے یہ ہدیہ میں نہیں دیا تھا، کہ اللہ کے رسول یہ گھی دیکھ کر، یہ شہد دیکھ کر میرے جی میں تمنا ہوئی کہ آپ اس کو نوش فرمائیں آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے ادھار لیا، اب آپ ہی پہ حضور ہنستے اور پیسے ادا کر دے، یہ ایک تعلق ایسا۔ تو یہ شراب حرام ہونے کے بعد ان کو لایا گیا، شراب پی لی تھی، تو شراب حرام ہونے کے بعد پھر سزا مقرر ہوئی تھی کہ کوڑے لگائے جائیں، تو لائے گئے، حضور نے جو موجود تھے مارو ان کو، سزا جو تھی شراب پینے کی سزا، حضور نے کہا مارو، سب نے مارا، وہ جتنی مارنے تھے کوڑے کے بجائے اب لوگوں نے اپنے پاس جو تھا، ڈنڈا تھا، چادر تھی، اس سے مارا، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اسی طرح لائے گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا جاری فرمائی، پھر تیسری مرتبہ لائے گئے۔ جب تیسری مرتبہ لائے گئے تو مجلس میں سے ایک آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بہ، کہ اللہ ان پر لعنت بھیج، کتنی مرتبہ اس آدمی کو اس طرح شراب پی ہونے کی حالت میں حضور کے پاس لایا جاتا ہے۔ جب ان صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی کے ساتھ لا تلعنوہ واللہ ما اعلم انہ لیحب اللہ ورسولہ، لعنت مت بھیجو، اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ کسی کے دل کا کیا حال ہے ہم نہیں جانتے، ہم تو ظاہری چہرے کو دیکھ رہے ہیں،
اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کالی کالی شکل کو دیکھ رہے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں۔